مولانا فضل الرحمان ندیم ملک کے پروگرام میں بہت سارے الزامات لگا چکے تھے. فیض حمید صاحب کبھی ہم سے نہیں ملے. تحریک عدم اعتماد کا جو سب سے زیادہ شوق تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا. فیصل کریم کنڈی صاحب نے پریس کانفرنس کی. ملک احمد خان نے جو ہے وہ پریس کانفرنس جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں سب سے زیادہ جو بینیفیشری تھے وہ مولانا فضل الرحمان تھے. ملک کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عمران خان ہے. ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا. جب مولانا فضل الرحمان وہ کہتے ہیں نا اپنی قیمت لگوا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان عمران خان کے انہیں جیل تو خبر آئی ہے کہ ہن فضل الرحمان ساڈا پائی ہے. کہ یہ ہماری جو آپس کی مخالفت ہے نا جی یہ جسموں کی نہیں ہے یہ دماغوں کی ہے اور عنقریب یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. کہہ رہے کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ہے. وہ کہہ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب نے دھاندلی کی ہے. خواتین رسک بھی کر رہی ہوتی ہیں اور اوپر مولانا صاحب تقریر کر رہے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نائلہ ندیم اپنے آفیشیل چینل کے ساتھ. ناظرین ملک میں آپ سے جس طرح ہم نے کہا کہ ڈے بائی ڈے کس طرح سے بڑھ رہا ہے سب کچھ تو وہ آج بھی ہم آپ کو بتائیں کہ ملاقاتوں کے سلسلے جاری ہیں. کبھی نون لیگ جو ہے وہ آزاد امیدواروں سے مل رہی ہے. کبھی پی ٹی آئی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف دوبارہ لوٹ رہی ہے. کبھی وہ سب سے اہم ملاقات جو اس ٹائم پہ ہوئی جس کا کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جی جب تک میرا ویلاگ آپ دیکھیں گے تب تک ملاقات ہو چکی ہوگی. تو ویلاگ دیکھنے تک آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا وفد کیا اور بڑا ہیوی ڈیوٹی وفد کیا ان کا اور ان سے جا کے ملا اور جا کے گفتگو کی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ندیم ملک کے پروگرام میں پہلے ہی بہت سارے الزامات لگا چکے تھے. ان کو میرے خیال سے آئیڈیا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے ایکٹریکٹ کرنا ہے پی ٹی آئی کو. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اگر میں کہوں تو ان کے لیے یہ بالکل نامناسب چیز تھی کیونکہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں جو کچھ انہوں نے کہا اس کا آج جواب جو ہے وہ نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو میجر اتحادی تھے پی ڈی ایم کے وہ دے چکے ہیں اور انہوں نے دونوں جماعتوں نے یک زبان ہو کر ان کی باتوں کو جھٹلا دیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے فیض حمید صاحب کے بارے میں بات کی کہ جی فیض حمید صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ابھی جس طرح سے چل رہا ہے سب کچھ جو ہے وہ نظام میں چلنا چاہیے اور اسی طرح سے ہونا چاہیے. تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے کہا کہ فیض حمید صاحب کبھی ہم سے نہیں ملے یا ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے کیونکہ یہ ملاقات کرتے وقت ان کا جو سا ٹائم تھا وہ اس ٹائم پہ کور کمانڈر پشاور تھے وہ آئی ایس آئی سے جا چکے ہوئے تھے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ٹوٹل ٹائم جھوٹ پہ مبنی بیان دے رہے ہیں. اور سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے جو باجوہ صاحب تھے انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ ساتھ دیا اور کہا جی تحریک عدم اعتماد ہونا چاہیے. حالانکہ اس بات کو آپ ریورس کر لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد کا جو سب سے زیادہ شوق تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہی, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اس ٹائم کے میجر اتحادی تھے پی ڈی ایم کے ان کے لوگوں کے آج بیانات آئے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے پریس کانفرنس کی. اس کے علاوہ ملک احمد خان نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی اور ملک احمد خان نے تو یہ بات بھی کہی کہ میں وہاں پہ چشمدید گواہ ہوں بیکاز میں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا. اور فیصل کریم کنڈی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس تحریک عدم اعتماد کے بعد قائم ہونے والی گورنمنٹ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں سب سے زیادہ جو بینیفیشری تھا وہ مولانا فضل الرحمان تھے. انہوں نے سب سے زیادہ منسٹریز انجوائے کی, انہوں نے سب سے زیادہ اور ان کی زبان جو سی تھی عمران خان کے لیے وہ کہتے تھے کہ عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے اور یعنی کہ ملک کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عمران خان ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے جو ان سے مرید ہیں ان کو اب کس طرح سے سمجھائیں گے اور کیا کہیں گے کہ کیا ہوا, عمران خان کا فتنہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, وہ یہودی ایجنٹ ختم ہو گیا یا اب وہ یہودی ایجنٹ کے ساتھ ہی چلنے کو تیار ہے. دوسری طرف دوسرا پہلو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب اپنے ہر جلسے میں کہتے تھے ڈیزل اور لوگوں سے کلواتے بھی تھے. بائی چانس کل جب یہ ملاقات ہو رہی تھی تو ادھر ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا. ڈیزل کے پرائز میں 8 روپے 23 پیسے, یہ سوری میں اس سے ریلیونٹ بالکل نہیں کر رہی لیکن ویسے انفارمیشن دے رہی ہوں کہ 8 روپے 23 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ڈیزل کے پرائز میں, 2 روپے 73 پیسے کا اضافہ پیٹرول کی پرائز میں کیا گیا.
تو ڈیزل نایاب ہو گیا، اور ڈیزل جو ہے جب مہنگا ہو رہا ہوتا ہے تو نایاب کر دیتے ہیں، پیٹرول پمپ والے نہیں دیتے، تو جدھر ادھر ڈیل چل رہی تھی ادھر ڈیزل مہنگا ہو رہا تھا۔ سو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ جو ہے وہ ملک میں نہ صرف سیاست کو خراب کرتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں میرے، بلکہ مذہبی جماعتوں کو بھی۔ مولانا فضل الرحمان نے کل ایک بڑی ہمبل قسم کی ریکویسٹ اسٹیبلشمنٹ سے کی جی، اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے اور آئی ایس آئی اور یہ جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، ان کا سیاست میں کیا کام۔ تو ایک دفعہ یہ ذکر پہلے بھی ہو چکا، تو تب کے جو جنرل تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گی، انہوں نے کہا تھا کہ مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست سے دور رہنا چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ جس کام کے لیے مذہب کو پروموٹ کریں، مذہب کے حساب سے چلے، ان کو بھی سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ تو مولانا صاحب پورے بھرپور طریقے سے سیاست انجوائے کرتے ہیں اور ہر طرح سے، لیکن اگر آپ کو میں اس ٹائم پہ اپنا تجزیہ بتاؤں تو میں تھوڑا سا شاید میں غلط بھی ہوں، آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا۔ مولانا فضل الرحمان وہ کہتے ہیں نا اپنی قیمت لگوانا، وہ لگوا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دکھانا ادھر کے جانا ادھر۔ مولانا فضل الرحمان کا مجھے لگتا ہے کہ ادھر وہ گرین سگنل پی ٹی آئی کو دے کے مسلم لیگ نون سے کوئی نہ کوئی چیز مزید ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان اس دفعہ کے الیکشن سے پہلے بھی یہ کہہ چکے تھے کہ وہ صدارت کے امیدوار ہیں۔ زرداری صاحب کا بیچ میں آ جانا، ان کی امیدوں پر پانی پھیر دینا، تو وہاں سے ان کا غصہ اور جلال شروع ہوا۔ اگر ابھی مسلم لیگ نون ان کو صدارت اناؤنس کر دے تو وہ دوبارہ سے یہودی ایجنٹ، غیر ملکی نمائندہ اور کیا کیا کہتے تھے وہ، ملک کا سب سے بڑا فتنہ، اس پہ شروع ہو جائے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان پی ٹی آئی اس ٹائم پہ کس الفاظ میں اپنے لوگوں کو سمجھائے گی کہ بھئی ابھی نہیں مولانا فضل الرحمان کے خلاف کوئی لفظ بولنا، اور ادھر سے وہ اپنے مریدوں کو کیا کہیں گے کہ عمران خان کے لیے کوئی لفظ نہیں بولنا۔ یہ مجھے یاد آ گیا جب بھٹو صاحب 9 ستاروں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اسی قسم کی سچویشن چل رہی تھی، اور 9 ستارے ڈیلی بیسس پہ ان کے خلاف جلسے جلوس کر رہے تھے، تو ایک ایسا ہی جلسہ راولپنڈی کے اندر ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ وہاں پر جوش خطابت میں بہت کچھ بول رہے تھے بھٹو صاحب کے خلاف، اور ادھر کچھ لوگ ہی بھٹو صاحب کے ساتھ کچھ میٹنگ چل رہی تھی، بیک ڈور میٹنگز چل رہی تھی، تو وہ میٹنگ وہاں پہ کامیاب ہوگی، تو فوری طور پہ جلسے میں ایک بندے کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ جناب علی جلسہ بند کر دو، کیونکہ بھٹو صاحب کے ساتھ معاملات ہمارے طے پا گئے۔ تو جو شخص جوش خطابت میں بول رہا تھا تو اس نے فوراً نعرہ لگایا، انہیں خبر آئی ہے پٹو ساڈا پائیے۔ تو لائک وہ جلسہ سیم کنڈیشن ود مولانا فضل الرحمان اینڈ عمران خان کے، انہیں جیل تو خبر آئی ہے کہ ہن فضل الرحمان ساڈا پائیے۔ تو فضل الرحمان اب میاں عمران خان صاحب کے بھائی بن چکے ہیں، اور اچھے ویوز آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز کس طرح سے پروٹیکٹ کریں گے، اور کس طرح سے کہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان جیسی نیک شخصیت اور دینی شخصیت کوئی ہے ہی نہیں۔ سیکنڈ ٹائم پہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس ٹائم پہ اناؤنس باقی جو صوبے ہیں ان میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں کر پا رہی، بیکاز ان کا کوئی ہے نہیں، تو سندھ کے حوالے سے بھی وہ کوئی بات نہیں کر پا رہے، اور بلوچستان کے حوالے سے ابھی تک کوئی بات نہیں انہوں نے کی، کے پی کے حوالے سے کوئی نہیں بات کی۔ اس ٹائم پہ وہ آزاد امیدواروں پر کنسنٹریٹ کیے ہوئے ہیں، جو آزاد امیدوار جو ہے وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کی سائٹ پہ آتے ہی چلے جا رہے ہیں، ایک شاخ سے اڑ کے دوسری شاخ تک آ رہے ہیں۔ تو یہ کنڈیشن جو ہے ابھی جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں اپنا وزیر اعلیٰ ابھی اناؤنس پراپرلی انہوں نے نہیں کیا، لیکن ان قریب دنوں میں، آنے والے دنوں میں وہ اپنے وزیر اعلیٰ کا نام اناؤنس کر دیں گے، جس میں آپ کو بتایا ہے کہ مراد علی شاہ اور فریال تالپور کے نام جو ہے وہ بہت اپ سائڈ پہ ہیں، لیکن شرجیل میمن بھی اس دوڑ سے پیچھے نہیں ہے۔ شرجیل میمن جو ہے وہ بھی اسی دور میں شامل ہیں۔ میاں اسلم اقبال کا نام پنجاب کے لیے دے چکے ہیں پی ٹی آئی والے، اور انہوں نے کہا جی ہمارے یہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کے پی کے سے ہوں گے، اور اسی طرح سے یہ ایک نام ایسا ہے جس پہ آپ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں علی امین گنڈا پور کا نام سن کے۔ تو پی ٹی آئی والوں کی طرف سے ایک بیانیہ یہ بھی آیا کہ جب علی امین گنڈا پور کا نام سی ایم کے پی کے لیے آیا تو وہیں پہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ہماری جو آپس کی مخالفت ہے نا جی، یہ جسموں کی نہیں ہے، یہ دماغوں کی ہے، اور ان قریب یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ انہیں پتا ہے علی امین گنڈا پور وہ شخص ہے جن کے ہاتھ سے بھی، زبان سے بھی اور حرکات سے بھی کوئی محفوظ نہیں رہا۔ اس میں نہ کوئی عورت ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی سفیر ہے، نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ کوئی اپوزیشن لیڈر ہے، سب ان کی زرد میں آ چکے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب شاید اس سائڈ پہ بھی ٹیلنٹ آگے۔ ایک مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملک صاحب کے بیان میں ایک بات کہی، ملک ندیم کے انٹرویو میں بات کہی، وہ یہ کہی کہ 2018 کے الیکشن بھی دھاندلی زدہ تھے
اور 2024 کے الیکشن بھی دھاندلی زدہ ہے. میں دونوں کے نتائج کو مسترد کرتا ہوں. تو 2018 کے الیکشنز کے نتیجے میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے. کیا آج جب دونوں یہ کمبائن ہوں گے، ساتھ چلیں گے، تو عمران خان صاحب نے ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے مولانا صاحب کے ساتھ یہ کہہ سکیں گے کہ 2018 کے الیکشن بھی دھاندلی زدہ تھے اور 2024 کے الیکشن تو وہ سبھی کہہ رہے ہیں دھاندلی زدہ ہے؟ عجیب الیکشن ہے، ہارنے والا بھی کہہ رہا ہے میں دھاندلی زدہ ہے اور جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے دھاندلی زدہ ہے. اچھا، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پی کے سے ہارے ہیں اور بلوچستان سے جیتے ہیں. اب وہ کے پی کے سے جن سے ہارے ہیں ان کے ساتھ ہی کولیبریٹ کر رہے ہیں. وہ کے پی کے سے پی ٹی آئی سے ہارے ہیں. وہ پی ٹی آئی کو دھاندلی نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے دھاندلی کی ہے. حالانکہ وہ ہارے کے پی کے سے ہے، جہاں پہ ان کی بے شمار سیٹس ہوتی تھی وہاں پہ ان کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے. اور بلوچستان جہاں پہ ان کی پچھلے 2018 کے الیکشنز میں آئی ہوپ 8 سیٹس تھی، اب ان کی 11 سیٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں کے الیکشنز پہ وہ دھاندلی میں شور مچا رہے ہیں. جہاں پہ ان کی سیٹس بڑھ گئی ہیں اور جہاں پہ ان کی سیٹس ختم ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ہی وہ آگے چلنے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں یہ وہاں پہ الیکشن صحیح ہوئے کے پی کے میں، باقی ہر جگہ پہ غلط ہوئے، حالانکہ وہاں پہ ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی. مولانا فضل الرحمان کس ٹریک پہ چل رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کریں گے؟ ادھر سے جی ڈی اے کی بات سنیے. جی ڈی اے اس ٹائم پہ جو ہے وہ کمبائن ہو کے کہتے ہیں جی جب تک ہمیں ہمارا حق مل نہیں جائے گا ہم یہ احتجاج جاری رکھیں گے. آج بہت بڑا دھرنا دیا آپ نے، میرے جب ویلاگ آپ کو ملے گا تو آپ وہ دھرنا دیکھ بھی رہے ہوں گے یا وہ دھرنے کی رپورٹیج بھی آپ تک آ رہی ہوگی کہ سب جو ان سے وہ کہتے ہیں جی ہم یہ دھرنا جاری رکھیں گے اور اس دھرنے کو ہم وہاں تک لے کے جا سکتے ہیں جہاں پر اقدار کے ایوان ہے، یعنی کہ اسلام آباد تک. میں کلیئر کر دیتی ہوں، وہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا کہ میں آپ کو اس چیز کو کلیئر کر دوں گی. اب سیکنڈلی ایک اور مجھے بڑی مزے کی بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ میں تو صبح سے بہت سخت دو ڈفرنٹ چیزوں کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتی ہوں. ایک سٹیج ہوگا کیونکہ اب دھرنے ہوں گے، احتجاج ہوں گے، میدانوں کی سیاست ہوگی بقول مولانا فضل الرحمان، تو پی ٹی آئی ساتھ ہوگی. تو جب اب آئے گا عمران تو بنے گا پاکستان کا نعرہ لگے گا، تو مولانا فضل الرحمان کے ڈنڈا برادر فورس جو پاس کھڑی ہوتی ہے وہ اس پہ بھنگڑا ڈالیں گے، سیریس ہوں گے، کیا ہوگا؟ نیچے عمران خان صاحب کی جس طرح کے جلسے کا ماحول ہوتا ہے، خواتین رقص بھی کر رہی ہوتی ہیں اور اوپر مولانا صاحب تقریر کر رہے ہوں گے. تو یہ کمبینیشن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس ٹائم پہ کس قسم کے حالات ہوں گے، یہ آنے والے دن بتائیں گے. لیکن آپ لوگ دیکھیے ہماری ملک کی سیاست پہ پھر اینڈ پہ میں یہی کہوں گی کہ خدا را اس ٹائم پہ پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس پہ آئیے. یکجہتی کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، بہت انجوائے کر لیا، بہت چیزیں لے لی، کبھی نہیں بھی ملتا، اگر نہیں ملتا تو تھوڑا سا کمپرومائز کر لیجئے. لیکن ساری سیاسی جماعتوں کو سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے، جس کو جہاں مینڈیٹ ملا ہے اس کو وہاں پہ تسلیم کرنا چاہیے، حکومت بننی چاہیے، پاکستان کو ایک نئی ڈگر پہ جانا چاہیے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہے تو اس کو آپ جو ہے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور سب سے پہلے کیا کیجئے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. خدا حافظ.